السلام علیکم. آج ہم آپ کے لیے ایک نئی سیریز میٹ اینڈ انٹرپرینیور سیریز کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں. اس سیریز کا مقصد یہ ہے کہ جو پاکستان کی یونیورسٹیز نے پچھلے کچھ سالوں میں اپنا فوکس انٹرپرینیورشپ کی طرف کیا ہے، اور جس میں ظاہر ہے AGC نے ایک بڑا مثبت رول پلے کیا ہے، یہ بدلتی ہوئی دنیا کے عین متقاضی ہے. ہمارے ہمسایہ ممالک میں اسی طرح نہ صرف اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کیا جاتا ہے، ان کو نئے آئیڈیاز دیے جاتے ہیں. تو اسی مقصد کو لے کے ہم نے اس سیریز کا آغاز کیا ہے. آج کے اس فرسٹ سیشن میں ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے ڈاکٹر محمد شکیل صاحب کے. یہ ایک انٹرپرینیور ہیں اور ان کا مین کام فن ٹیک کے بارے میں ہے. آئیے انہیں سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب فار دا اپارچونیٹی. میں اپنا تھوڑا سا تعارف کرا دیتا ہوں. میرا نام شکیل ہے. پہلے میں نے کمپیوٹر انجینئرنگ کی سر 2006 میں. اس کے بعد میں گورنمنٹ کے ایک ڈپارٹمنٹ کو جوائن کیا اور آئی ریزائن فرام گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ایز اے ڈپٹی پروجیکٹ ڈائریکٹر. اور پھر تھوڑا سا پڑھنے کا آئیڈیا، کوریا میں آنے کا موقع ملا. یہاں پہ بزنسز کو دیکھا، اس قوم کی انوویشن کو دیکھا کہ یہ کتنا ہارڈ ورک کرتے ہیں اور کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. میں واپس گورنمنٹ میں جوائن کرنے کے لیے 2014 پاکستان میں، میری جو اسٹڈی تھی فوکس یہ تھا کہ میں جا کے اپنے ملک کی خدمت کروں گا. جب اپنے ملک کی خدمت کرنے کے لیے پہنچے تو پتہ چلا کہ میں یہاں پہ نقصان کرنے والا ہوں، کوئی میں خدمت شاید نہ کر پاؤں. تو ادھر سوچ آئی کہ ایک میں کوئی ڈرا کرتا تھا اوور 150,000 پاک روپیز ان 2014. تو اس وقت سوچ آئی کہ یار یہ پیسہ کیوں ضائع کر رہا ہوں. میں اس کی بجائے کچھ اور کر سکتا ہوں، کہیں سے اور سے میں ریونیو لا سکتا ہوں اور میں کچھ زیادہ کر سکتا ہوں. اور ہماری جو پاپولیشن ہے 210 ملین پلس، ان میں کوئی یہ جگہ میری جگہ کوئی آسانی سے کوئی لے سکتا ہے. تو وہاں سے سر میں پی ایچ ڈی کے لیے دوبارہ کوریا آ گیا. اور ساتھ ہی کیونکہ میں مڈل ایج میں تھا، وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی مڈل ایج کرائسس ساتھ میں ہو گیا کہ جی آپ کے بچے بھی ہیں، فیملی بھی ہے، ساتھ آپ پی ایچ ڈی کرنے ہیں اور اکارڈنگ ٹو پاکستان پکی نوکری چھوڑ کے آ گیا. ناؤ وٹ ٹو ڈو. So it was challenging, it was tough. So I started to do some freelancing. میں کوئی اتنا ٹیلنٹڈ نہ اسٹوڈنٹ رہا کبھی، نہ اتنا ٹیلنٹڈ کوئی وہ سافٹ ویئر ڈیولپر تھا. وہ اس میں زیادہ توجہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی طرح نہیں تھی، سیکورٹی سے ریلیٹڈ، سائبر سیکورٹی سے ریلیٹڈ انٹرسٹ تھے. اور زیادہ میں نے آپ کو یہاں روک رہا ہوں. سر ایک چیز بتائیے گا کہ جب سر آپ نے جاب چھوڑی، اپنی پکی نوکری جیسے آپ کہہ رہے ہیں وہ چھوڑی، تو آپ کے مائنڈ میں تب تک بزنس کا کوئی ماڈل نہیں تھا. یو جسٹ وانٹڈ ٹو گو ابراڈ اینڈ امپروو یور اسٹڈی، رائٹ؟ بزنس کا میں بتاؤں گا بزنس کیسے ہے. ایک تو وہ کہ انٹرپرینور کا مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے. بزنس کا یہ ہوا جب 2014 میں واپس گیا، میں اگست ستمبر میں گیا، اور مارچ 2015 میں میرے اندر ایک جنگ شروع ہو گئی. وہ جنگ شروع ہو گئی کہ میں ریسرچر بنوں یا میں بزنس کروں. تو میں ہائیکنگ پہ ٹریل 3 پہ جاتا تھا، ٹریل 5 پہ جاتا تھا. میں اپنے پیرنٹ سے بھی ڈسکس کرتا تھا، میں اپنی وائف سے ڈسکس کرتا تھا کہ میرا نیکسٹ اسٹیپ کیا ہو. میں آفس میں جاتے ہوئے سر گاڑی چلاتے ہوئے زیادہ تر میوزک آن کرتا تھا، اور اس میں وہ ایسا ہوتا تھا کہ میرے اندر ایک انرجیز بھری ہوتی تھی کہ میں آفس میں جا رہا ہوں، کچھ کرنے جا رہا ہوں. تو وہاں پہ جا کے کچھ تھوڑی دیر بعد نا وہ لوگوں کو انرجیز ڈسٹرب کرنا شروع ہو جاتی تھی کہ یار یہ کیا، یہ تو ہم ایزی آئے ہیں، آرام سے چائے شائے پینی ہے، اور یہ بندہ بھاگ دوڑ کس قسم کی کرنے والا ہے. تو ان انرجیز کو کنٹین کرنے کے لیے کہ مجھے بزنس کرنا ہے یا پی ایچ ڈی کرنی ہے. میرے بہت سارے دوستوں نے، ایون میرے فادر نے کہا کہ آپ بزنس کرو، آپ کی ایج گروپ یہ ہے کہ آپ وہاں پہ ریسرچ والی سائڈ میں نہ جائیں. سم ہاؤ مجھے ایسا فیل ہوا کہ مجھے کچھ سیکھنے کی بھی ضرورت ہے، اینڈ آئی نیڈ بفر فرام دا کرنٹ جاب، کہ مجھے تھوڑا سا بفر ٹائم درمیان میں چاہیے سوئچ اوور ہونے کے لیے. تو بزنس کا آئیڈیا فوراً وہ ذہن میں شروع ہو گیا. جب میں پی ایچ ڈی کو اسٹارٹ کیا سم ہاؤ اس میں ساتھ ہی میں نے فری لانسنگ کا کام کرنا شروع کر دیا. میں نے پرائیویٹ سروسز دینی شروع کر دی سر، اور وہیں سے پھر وہ کڑی سے کڑی کہتے ہیں ملتی ہے، اور ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں، there is will there is a way. تو پھر وہ رستے سر کھلتے گئے. اچھا، فری لانسنگ سے پھر آپ فن ٹیک کی طرف کیسے آئے؟ فن ٹیک کا ایسا ہے سر کہ 2014 میں جو ایکچولی 13 میں
میں ایک پروجیکٹ کے اوپر کام کر رہا تھا جو یوزیبلٹی آف یوزیبل سیکورٹی آف پبلک کی انفراسٹرکچر فار ای بینکنگ اینڈ ای گورنمنٹ. تو وہاں سے کرتے ہوئے اس کو تھوڑا اسٹڈی کیا. جب آپ کسی پیپر یا کسی کی پروجیکٹ کے لیے اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو مختلف فیلڈز کا آئیڈیا ہوتا ہے. تو وہاں پہ ای بینکنگ میں دیکھا یار یہ ایک فیڈو ٹیکنالوجی، اس کو اسٹڈی کیا. پھر دیکھا بلاک چین کا وہاں پہ اس وقت تھوڑا بہت ذکر ہو رہا تھا. اس وقت بٹ کوائن کا ایرا تھا اور ایتھیریم انسیپشن کے دور میں تھا. تو وٹالک واز سو ینگ دیٹ ٹائم. تو وہاں سے تھوڑا سا اس کا آئیڈیا ہوا اچھا جی یہ بھی کوئی فیلڈ ہے. پھر 2014 جب واپس گیا اور میں کوریا میں واپس آیا تو پھر میرے ذہن میں ہو گیا کہ ہاں یار اس وقت تک ایتھیریم لانچ ہو گیا، ایتھیریم بلاک چین. تو آئی واز ون آف دا فرسٹ انویسٹر ان ایتھیریم. ہمارے کولیگس تھے یہاں پہ، ایک میتھمیٹکس کے پروفیسر تھے اور کچھ لوگ تھے. تو وہ بیٹھے پلان کیا کرتے تھے ہم پاکستان سے آ تو گئے ہیں مگر ہم آگے کیا کریں، تو کیا کریں، کیا پی ایچ ڈی کر کے ہم کیا کریں گے، پروفیسر بنیں گے یا کوئی بزنس. تو وہ وہاں پہ میں ان کو ڈفرینٹ اپنے بزنس آئیڈیا، کیونکہ وہ انرجی تھی، ایک سوچ تھی کہ میں نے کچھ کرنا ہے. تو وہاں انہوں نے کہا کہ ہاں یار اگر آپ نے ایز اے انویسٹمنٹ دیکھنا ہے دیٹ از اے نیو کائنڈ آف انویسٹمنٹ، گو فار اٹ. ان میں سے ایک لڑکے نے بات سنی اور الٹیمیٹلی ہی ارن سم منی فرام کرپٹو کرنسیز ایز ویل. تو یہ ایک وہاں سے میرا اس کا سفر فنٹیک کی طرف شروع ہوا. پہلے انویسٹمنٹ میں گیا، پھر اس کو اسٹڈی کرنا شروع کیا اور پھر ٹوٹل فنٹیک اس کائنڈ آف ہول دیٹ ہیز نو، وہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. یہ ریبٹ ہول ہے، اس کی انٹری کا ایک راستہ ہے. تو یہ سر میں کہہ سکتا ہوں کہ انٹری ہوئی، اس کے بعد باہر نکلنا مشکل ہو گیا. صحیح. ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ بلاک چین کا ورڈ یوز کر رہے ہیں تھوڑا انفیملیئر ہے یہاں ہم پاکستانیوں کے لیے، تو اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریے، یہ کیا ہے بلاک چین کا، کیا مطلب ہے؟ میں سر بلاک چین سے بھی پیچھے جاتا ہوں. ہماری ہسٹری کو، پوری سائنس کی ہیومن ہسٹری اور ہماری ڈیولپمنٹ ہسٹری کو دیکھتے تو ہمیں تھاؤزنڈز آف ایئرس لگے. ہم پہلے ریولوشن میں گئے جسے ایگریکلچر ریولوشن کہتے ہیں، اور پھر ہمیں 100 آف ایئرس لگے ہم آٹومیشن ریولوشن پہ آئے. پھر ہمیں کچھ ڈیکیڈز لگے اس کے بعد، یا 1-2 سینچری لگے ہم ایک تھرڈ ریولوشن جیسے کہتے ہیں انفارمیشن ریولوشن میں آئے، کیج میں آئے. پھر ہمیں کچھ ڈیکیڈز لگے. ناؤ وی آر آن دا ورج آف فورتھ انڈسٹریل ریولوشن. میں تو کہتا ہوں فورتھ انڈسٹریل ریولوشن آلریڈی شروع ہو چکا ہے. ریولوشن بتا کے نہیں آیا کرتے، خود سے آ جاتے ہیں. تو ہم اب جس ایج کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں اس میں جو ہم سلیکون ٹیکنالوجیز ہیں اس سے آگے کی ڈائریکشن دیکھ رہے ہیں، کوانٹم کمپیوٹنگس کو دیکھ رہے ہیں. پھر جو سلیکون ٹیکنالوجیز کا یوزیج ہے جیسے ڈفرینٹ انفراسٹرکچر ہے، ویب انٹرنیٹ، اس سے ہم میش اپ ٹیکنالوجیز کی طرف جا رہے ہیں اور انوویٹو آئیڈیاز، الگوریدمس کے اوپر کام کر رہے ہیں جن کو ہم نام دیے جا رہے ہیں ڈیٹا سائنسز، ڈیٹا انالیٹکس، آرٹیفیشل انٹیلیجنس. پھر ہم ایک بلاک چین جو ڈسرپشن ہے، اب میں آتا ہوں بلاک چین کی طرف. بلاک چین ڈسرپشن کیسے شروع ہوئی؟ جو ہمارے فائنینسز ہیں، جو ہمارا لین دین ہے، وہ بارڈر سسٹم سے اگر ہم دیکھیں ہم سویپ کرتے تھے چیزوں کو. اور پھر ہمارے پاس کوائنس کا آیا، جو میٹل کوائنس ہیں اس کے کنسیپٹس آئے. پھر ہمارے پاس فیاٹ کرنسی کا آیا، جو پیپر ہم یوز کرتے گئے کہ گولڈ موو نہیں کر سکتا، ہم آسانی سے پیپرز پر لکھ دیں ایک بڑی اماؤنٹ اور آسانی سے ہم ٹریڈ کر سکتے ہیں. اب ہمارے پاس جب ہم انفارمیشن ایج اور اس سے بھی آگے جو وزڈم ایج جو ابھی ہم رہ رہے ہیں اس میں زیادہ تر جو لائف ہے، ناؤ وی آر ناٹ میٹنگ فزیکلی لائک یو آر سم ویئر ایلس، آئی ایم سم ویئر ایلس اینڈ the people those might be listening وہ کہیں اور ہیں. اور ہماری زیادہ تر ٹرانزیکشنز جو ہیں وہ انٹرنیٹ کے اوپر ہو رہی ہیں اس کی بجائے کہ فزیکل ورلڈ میں. مگر جو ہمارا پیسہ ہے وہ پیپر ہے. the exact amount, the money that we are using is a paper money. جو ڈیجیٹل منی ہے وہ تو ڈیٹا بیس کے اندر جسٹ انٹریز ہے اور وہ امیوٹیبل نہیں ہے، وہ کوئی بھی فیبریکیٹ کر سکتا ہے. if I own bank I can fabricate data. تو وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. پھر بینکس کا جو ہے اس میں کیا ہو رہا ہے کہ پہلے جو فیاٹ کرنسیز تھیں 1960s اور اس سے پہلے، اگر آپ ڈالر کا نوٹ دیکھیں اس کے اوپر لکھا ہوتا تھا یہ اتنے گولڈ جو
ہمارے پاس بھی نوٹ میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ حامل ہزا کو مطالبہ یا اس کرنے پہ وصول کیا جائے گا. آئی ڈونٹ ریمبر دا ایگزیکٹ فریز. تو یو ایس ڈالر پہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ یہ گولڈ کے اتنے کے ایکویلنٹ ہے, بٹ ناؤ اٹس ناٹ دیئر. The government is like printing just trillion of dollars, like the US government recently, because of this pandemic, they are giving some stimulus funds. اور وہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ ایکچولی ویلتھ جو ہے دنیا کی, وہ ویلتھ یہ ہے, ہم ایفرٹ کرتے ہیں, ہم ویلیو ایڈ کرتے ہیں اس دنیا میں, اور وہ جو ویلیو ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ ویلتھ ہو گئی دنیا کی. اتنا ہمیں پرنٹ کرنا ہے ابھی پیسہ, اتنی ہمارے پاس ویلتھ ہے, جو کہ زیادہ تر ہم گولڈ سٹینڈرڈز کے ساتھ لے کے چل رہے تھے. ابھی دنیا میں جو گولڈ ہے وہ 8 ٹریلین ہے. ہماری اکانومی جو ہے ٹوٹل دنیا کی وہ 83 ٹریلین ہے. جو 83 ٹریلین وہ ہے جو ہمارے ایسٹیمیٹس ہیں, جو بانڈز اور ان سے الگ سے ہیں جو سٹاکس میں 300 ٹریلین وہاں پہ ہے. تو وٹ از دس؟ ہم کیا گولڈ کو کوئی ہمارے پاس کوئی سٹینڈرڈ ہے جس کے ساتھ ہم میچ کر رہے ہیں؟ تو یہ ایک ریولیوشن شروع ہوا. کوئی سمجھدار آدمی تھا یا گروپ آف پیپل تھے ود دا سوڈو نیم ساتوشی ناکاموٹو. 2009 میں انہوں نے بلاک چین بٹ کوائن کا کنسیپٹ دیا, اور بٹ کوائن از اے برتھ آف لائک بلاک چین. تو وہ زیادہ تر بلاک چین کا کافی لوگوں سے ڈسکشن ہوئی اوور دا 4 to 5 ایئرس کے جی بلاک چین کیا ہے کیا نہیں. تو وہ ایک ایلیفینٹ کے طور پہ لوگوں کے سامنے آیا. کسی نے اس کی دم کو پکڑ لیا, کہا یہ بلاک چین ہے, کسی نے اس کے پاؤں کو پکڑ لیا. تو ایکچولی اٹس ناٹ ون ڈسپلنری فیلڈ. میں جو اس کو سمجھتا ہوں کہ اس میں اکنامکس انوالو ہے, اس میں آئی ٹی کی فیلڈ ہے, اور آئی ٹی کی فیلڈ میں بھی ڈفرینٹ اس کے سیکشنز ہیں بلاک چین کے. پھر اس کی اگر آپ بزنسز میں جو اس کے مارکیٹنگ کا ہے, اس کے ریگولیشن سے ریلیٹڈ ہے, تو یہ سر بلاک چین کا ایک اوور آل انٹروڈکشن ہے. ایک ڈسرپٹیو ٹیکنالوجی ہے جو اس کا پہلا یوزیج جو ہے وہ ہماری فائنینسز کو ڈسرپٹ کر رہا ہے. جو فائنینسز ہیں ہماری بڑے عرصے سے بڑی ٹریڈیشنل بڑی ریگولیٹڈ چل رہی ہے, اور اس فائنینس انڈسٹری کو ڈسرپٹ کر رہا ہے. جیسے سوری میں زیادہ سے زیادہ بولے جا رہا ہوں, چلیں مجھے آج بولنے دیں. اس کو ہم اس طرح لیتے ہیں ہم اس کو اس طرح لیتے ہیں کہ یہ جو بلاک چین کا ہمارا جو پیسہ کا ڈسرپشن ہوا ہے, یہ صرف وہاں تک نہیں رہے گا. بلاک چین کی ڈسرپشن, بلاک چین کا ڈسرپشن جو ہے یہ اس سے آگے جائے گا. ابھی تک ہمارے پاس جو سروسز آ رہی ہیں, جو گورننس سسٹم ہے ہمارے گورنمنٹس کا کیا ہے, سینٹرلائز ہے. ووٹنگ سسٹم کیا ہے, اس میں پاکستان میں کرنٹلی آپ دیکھ لیں جو ووٹنگ ہوئی ہے, سارے اس میں مختلف ریگنگ کی بات کر رہے ہیں. ٹرمپ از ٹاکنگ اباؤٹ دا ریگنگ, اٹس آل اباؤٹ گورننس. اور ابھی ہمارے جو سسٹم ہم ڈیجیٹل سسٹم بنا رہے ہیں وہ سینٹرلائز ہے. تو بلاک چین نے نہ کہ آپ کی فائنینس کو ڈسرپٹ کیا, انہوں نے ایک اور کنسیپٹ دیا امیوٹیبلٹی کے علاوہ, ڈیسینٹرلائزیشن. اور وہ ڈیسینٹرلائزیشن جب امیوٹیبلٹی سے ملتی ہے تو آپ گورننس ماڈل بنا سکتے ہیں. اس کو ہم ایک اور ورڈ بھی یوز کرتے ہیں, اسے کہتے ہیں ٹرسٹ لیس سسٹم. ٹرسٹ لیس سسٹم ایسے کہ اس کے اوپر ہمیں بندوں کے اوپر یا سسٹم کے اوپر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ ڈیسینٹرلائز ہے, اٹ ول مینج اٹ سیلف. تو یہ ایک سر جنرل اوور ویو اور ہائی. اچھا ڈاکٹر صاحب, اگر دیکھیں یعنی فار ایگزامپل جو میرے جیسا لے مین ہے اس ایریا کا جسے آئیڈیا نہیں ہے, لیٹس سے اف آئی وانٹ ٹو انٹر انٹو بلاک چین, ہاؤ کین آئی انٹر دیٹ؟ ایک ایسا, یا میرے کوئی اسٹوڈنٹس ہیں جو ہم لوگ, جی پلیز. تھینک یو سر, بڑا اچھا کوشچن آپ کا سر. بلاک چین جیسے میں نے کہا ملٹی ڈسپلنری فیلڈ ہے. پہلے آپ دیکھیں آپ کمپیوٹر سائنس کے ہیں, آپ کا بلاک چین میں ریسرچ کمپیوٹر سائنس سے ریلیٹڈ آپ نے کرنا ہے. پھر اس کی ڈفرینٹ, جیسے آئی ٹی آئی تھی تو آئی ٹی کو ہر بندہ بڑا کنفیوز تھا کہ میں آئی ٹی کا گریجویٹ ہو گیا ہوں, اور آئی ٹی کے گریجویٹ کو پتہ نہیں تھا اس نے کس فیلڈ میں کرنا ہے, کیونکہ آئی ٹی تو ہر سیکٹر میں تھی, فائنینس میں بھی تھی, انڈسٹری کے اندر بھی تھی, یونیورسٹیز میں بھی تھی. آئی ٹی کے بہت سارے ڈفرینٹ سیکشن تھے. تو بلاک چین جو ہے اس نے ہر فیلڈ کے اندر جانا ہے. آپ دیکھیں اگر آپ فائنینسز کے تو آپ اس میں انٹرسٹ ہے تو آپ فائنینسز کو اسٹڈی کریں اور دیکھیں کہ بلاک چین کے کیا یوز کیسز ہیں یا کیس اسٹڈیز ہیں, اس کو دیکھیں. اگر آپ کمپیوٹر سائنٹسٹ ہیں
اور آپ بلاک چین کی ٹیکنالوجی کے اوپر یا ٹیکنالوجسٹ ہیں اور اس کے اوپر ریسرچ کرنی ہے تو پھر آپ ٹیکنالوجی کو انڈرسٹینڈ کریں. ایکچولی بلاک چین جو ہے اٹس اے پیس آف اے سافٹ ویئر جس کو ہم 2 لیئرز میں کرتے ہیں. نچلی لیئرز کو ہم کنسنسس انجن کہہ دیتے ہیں جس میں اس کا نیٹ ورکنگ کا پارٹ بھی ہے, جس میں وہ اس کی ڈیسنٹرلائزیشن کا پارٹ ہے, اور اوپر اپلیکیشن ہے. اینڈ دا مین تھنگ از, وہ کہتے ہیں آپ گٹھلیاں نہ گنے آم کھائے, تو وہ آم کھانے کا یہ کہ اپنی اپلیکیشن بنائے. تو اپلیکیشنز کے اوپر آپ اس کو انڈرسٹینڈ کیجیے. نیچے کو جیسے اب کمپیوٹر ہے اس میں ہم سافٹ ویئر کرتے ہیں تو ہمیں کمپیوٹر ٹیکنالوجی پورے ہارڈ ویئر کی انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جسٹ کمپیوٹر ایز اے پلیٹ فارم یوز کریں اور سافٹ ویئر اوپر یوز کریں. تو بلاک چین ایز اے پلیٹ فارم یوز کیا جائے یا بلاک چین ایز اے انفراسٹرکچر یوز کیا جائے, اس کے اوپر ڈیسنٹرلائز اس کی دیکھے جائے اپلیکیشنز کیا ہیں, یوز کیسز کیا ہیں سر. اور جیسے فائنینس میں ہو رہا ہے, میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں دے ٹک آور کنٹینٹ, ڈونٹ لیٹ دیم ٹیک آور منی. یہ بڑی گہری بات کر دی سر. وہ کر اس طرح دی کہ کنٹینٹ انہوں نے فیس بک نے گوگل نے ہمارے لے لیے, ہم سوئے رہے, ہم انٹرنیٹ کے اوپر فتوے لگاتے رہے پورے وہاں پہ. اور ابھی بلاک چین آیا تو انفارچونیٹلی فیٹ آف کی ایک وہ اوپر ان کے تلوار لٹک رہی تھی پاکستان میں. انڈیا نے منع کیا تو انہوں نے بھی فوراً اس کے اوپر بینکس نے ڈائریکٹیو ایشوز کر دیے پاکستان میں. تو ہماری کمپنی آر این ایس سولوشن جب ہائر کر رہی تھی انجینئرس, جب انہیں بلاک چین لوگوں کو, کیونکہ یونیورسٹیز میں تو پڑھایا نہیں جا رہا, تو جب ہم 2017-18 میں ہائر کرتے تھے کہ سر یہ تو پاکستان میں اللیگل ہے. Who said it's illegal? Why is it illegal? تو یہ تھوڑا سا انفارچونیٹ ہوا کہ پھر لکیلی عمران خان صاحب کی گورنمنٹ نے اور پریزیڈنٹ نے بلاک چین کے اوپر کافی انہوں نے فوکس کیا. پھر لوگوں کو آئیڈیا ہوا, پروفیسرز کو آئیڈیا ہوا کہ سر ڈسرپٹیو ٹیکنالوجی وی نیڈ ٹو لرن. تو آپ کے اسٹوڈنٹس کے لیے یہ مشورہ ہے سر کہ اگر ٹیکنالوجسٹ ہے وہ ٹیکنالوجیز کو انڈرسٹینڈ, ٹیکنالوجیز کی کیا ہے, وہ سافٹ ویئر ہے. تو بلاک چین دیر آر ڈفرنٹ ورائٹی آف بلاک چین. آپ ان میں سے جو میں ریکمینڈ کرتا ہوں آپ ایتھیریم سے شروع کریں, ایتھیریم کے اپلیکیشنز بنانا شروع کریں. ایتھیریم کی جو اپلیکیشنز ہیں وہ زیادہ تر ایک پروگرامنگ لینگویج کہلاتی ہے سولیڈیٹی, جو جاوا اسکرپٹ سے ملتی جلتی ہے. تو وہ اس کو انڈرسٹینڈ کریں. اس کو ہم کہتے ہیں اسمارٹ کنٹریکٹ, کہ ایک اسمارٹ کنٹریکٹ لکھ دیا, اس کو ڈیسنٹرلائز ایک نیٹ ورک چل رہا ہے, اس کے اوپر 2 پارٹیز نے کر دیا, اپنی پرائیویٹ کیز کے تھرو آپ نے ان کو سائن کر دیا اور آپ کی پبلک کیز وہاں پہ موجود ہے, اور وہ آٹومیٹیکلی ایگزیکیوٹ ہوگا آن سرٹن ٹریگرز اور سرٹن ایونٹس. تو یہ اگر آپ کے اسٹوڈنٹ ٹیکنالوجی میں کر سکتے ہیں. باقی مارکیٹنگ اگر اسٹوڈنٹ ہے تو وہ مارکیٹنگ اس کی دیکھے کہ اس کی اپلیکیشن کا اڈاپشنز کیا ہے یا اس کی ٹیکنالوجی کا اڈاپشن کس ڈائریکشن میں جانی ہے. میں آپ کو سر بلاک چین کے ساتھ ایک اور چیز بتا دوں. لوگوں کو کچھ عرصہ پہلے ہم 2020 تک تو لوگ ہماری طرف شک سے دیکھتے رہے. میں بہت ساری جگہوں پہ بڑے پڑھے لکھے لوگ وہ ایک سائڈ میں بلاک چین کو کہتے تھے بڑی اچھی ٹیکنالوجی ہے, دوسری طرف وہ شک سے دیکھتے تھے جو اس کے بزنس اس میں اس ٹیکنالوجی یا اس ایریا میں کر رہے تھے, بیکاز وہ اس کی ٹوٹیلٹی انڈرسٹینڈ نہیں کرتے تھے کہ وٹ اٹ از. تو اس ڈسرپٹیو ٹیکنالوجی جیسے ریولوشن بتا کے نہیں آیا کرتے, اس طرح ٹیکنالوجی کے ریولوشن بھی بتا کے نہیں آیا کرتے کہ ایلن ٹیورنگ نے مشین بنا دی جس کو ہم کمپیوٹر کہیں گے. تو بلاک چین جب ستوشی ناکاموٹو کا آیا کنسپٹ, تو nobody knows it's a new world order system. It's a new world order that is coming and that's going to rule. That's going to stay. اچھا ڈاکٹر صاحب I'm sorry لیکن یہاں پہ جو چیز میں فیل کر رہا ہوں وہ شاید that is too much focused on block chain. لیکن جو ہمارا آج کے سیشن کا جو مقصد ہے یا میٹ اینڈ انٹرپرینیور سیریز اسٹارٹ کرنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے ایریا میں رہتے ہوئے, this is not the only domain that you can work on. There are thousands and hundreds of other ideas that you can perhaps explore. تو اگر ہم جنرلی اسپیکنگ اس پہ بات کریں کیا سمجھتے ہیں کہ ایک سکسیسفل انٹرپرینور کے لیے اسکل ہونا ضروری ہے, منی ہونا ضروری ہے, ہارڈ ورکنگ ہونا ضروری ہے,
یا انوویٹو آئیڈیاز ہونا کا ہونا ضروری ہے؟ وہ کہاں سے سٹارٹ لے؟ فار ایگزامپل ایک نیا بندہ ہے تو اس میں سر کوئی ایک ریسپی ہے نہیں. ایک 3 ورڈ ہوتے ہیں اسے کوئی کہتے ہیں ویژن، مشن، پیشن. یہ 3 چیزیں جہاں پہ کمبائنڈ ہوتی ہیں اور وہاں سے آپ کا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے سر. تو میں تو یہ کہتا ہوں آپ کا کچھ بزنسز دنیا میں کوئی ایک آئی ٹی کا بزنس کرنا یا فری لانسنگ کرنا یا صرف فارم گاؤں میں بنا لینا، دیٹ از ناٹ دا اونلی بزنس. دیر آر ڈفرنٹ کائنڈ آف بزنسز. سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ آپ کا زندگی کا جو اکثر کہتے ہیں نا آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے. تو سارے کہتے ہیں یار ہم نے تو الٹیمیٹلی فوت ہونا ہے، مطلب الٹیمیٹلی ہم نے فوت ہونا ہے اور پھر ہمیں اللہ میاں جی کے پاس جانا ہے. تو وہ ہمارا آبجیکٹو ہے سارا. تو بھائی اس دنیا میں کیا کرنے آئے؟ 0 to 60 یا 0 to 70 کیا کرنے آئے؟ وہ صرف ہم نے کیا اس میں کچھ اس 0 to 60 کے درمیان میں آپ نے کیا لائف کو کر. تو یہ آپ کا ایک آبجیکٹو ہے ہوتا ہے کہ آپ نے 0 سے 60 یا 70 80 وٹ ایور ایون 40 یا وٹ ایور جب آپ نے جانا ہے تو ایٹ دی اینڈ آپ اپنی لائف کو دیکھتے ہیں کہ میں کیا بننا چاہتا تھا یا میں کیا چاہتا تھا کرنا چاہتا تھا. تو یہ ایک وہ آپ کا مین آبجیکٹو جو ہے وہ آپ کے ویژن سے آتا ہے اور اس سے آپ کے ایک لائف کا مشن بن جاتا ہے. تو انٹرپرینیور اگر آپ نے بننا ہے تو آپ دیکھیں آپ کرنا ایٹ دی اینڈ کیا چاہتے ہیں. جیسے میرا ایک میں اسٹوڈنٹ تھا تو کلاس میں بیٹھے ہوئے ٹیچر ہماری پوچھ رہی تھی ہر ایک سے آپ کیا بننا چاہتے ہیں. تو کوئی پرائم منسٹر بننا چاہتا تھا، کوئی منسٹر بننا چاہتا تھا، کوئی کچھ بننا. تو میں بزنس مین. تو میری ٹیچر نے کہا او شکیل از سو مچ گریڈی. تو ایکچولی اب وہ ٹیچر تھی، میں نے شارٹ جواب دینا تھا تو فوراً میں نے ان کو بتایا میں سوشل انٹرپرینور بننا چاہتا ہوں. تو مجھے بھی تھوڑا سا آئیڈیا تھا سوشل انٹرپرینور کیا ہے. جیسے عمران خان صاحب ہیں یہ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، ایدی صاحب تھے یہ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں. سوشل انٹرپرینورز پاکستان میں شاید اخوت تھوڑا بہت ہے. سوشل انٹرپرینور سیلف سسٹین سسٹم بنا کے جاتا ہے. جیسے میں چھوٹا تھا تو میں اپنے ایک گاؤں میں پیدا ہوں سرگودا میں. تو وہاں سے میں گلی میں گزرا کرتا تھا تو وہاں گندگی کے ڈھیر لگے ہوا کرتے تھے. ہمارا ایک پلاٹ تھا اس میں سوچتا تھا کہ یار یہ اس کا سیلف سسٹین کون سا ایسا سسٹم ہو کہ اس کو صاف کیا جائے. تو جو سوشل انٹرپرینور شپ ہے اس میں سیلف سسٹین سسٹم بنانا ہے. تو یہ آپ کے ایک لائف کا مشن ہوتا ہے. تو آپ اپنی لائف کو پہلے اپنے آپ کو سرچ کریں کہ آپ کا لائف کا مشن کیا ہے. آپ نے لائف میں اگر ٹیچنگ کرنی ہے تو اتنے اچھے طریقے سے ٹیچنگ کریں کہ وہ آپ کی پھر سب کچھ ہونا چاہیے. وہ جو آپ کا ایک آبجیکٹو ہے کہ ہاں جی جن لوگوں کو آپ نے سکھلایا وہ کسی جگہ پہ پہنچے. اگر وہ کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں کسی فیلڈ میں تو وہ اس فیلڈ کو پھر انڈرسٹینڈ کرے، اس کی ٹوٹیلٹی کو، اس کی مائکروز کو، اس کے میکروز کو، اور پھر اس کے اندر جائے. پھر اس کے اندر بہت سارے اس کی ریسپیز ہیں کہ کیا ہونا ضروری ہے، اس کے بزنس ماڈلز ہیں. ہاں میرے چھوٹے بھائی ہیں وہ میرے فادر کا ایک اینٹوں والا بھٹا ہے. کچھ زمینیں بک رہی تھیں، انہوں نے کہا جی اس کی زمین لیتے ہیں ایک اور اینٹوں والا بھٹا لگاتے ہیں. میں نے کہا اس کا اینول ریٹرن کیا ہے. تو انہیں اتنا آئیڈیا نہیں تھا کہ اینول ریٹرن اس کا کیا ہونا چاہیے یا کیا اس کا اینول ریٹرن ہے. تو وہ انہیں پتا چلا جی یہ ایک اماؤنٹ ہے، یہ اس کی ریٹرن ہے. میں نے کہا اس بزنس ماڈل کے اوپر کام کرے. اس کا ریٹرن انہوں نے بتایا. میں ایگزامپل دیتا ہوں. ایک انہوں نے کہا 35K ہے $US میں، ایک میں 100K ہے. تو میں نے کہا آپ 35K والا کیوں کرنا چاہتے ہیں، 100K والا ریٹرن کیوں نہیں کرتے آپ اینول والا. تو وہ ایک ریسپی ہے کہ جی اس کی اکنامکس کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے کہ کیسے بزنس کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے اس کا اینڈ دیکھیں کہ آپ کو ایٹ دی اینڈ اس کی پروفٹ مارجنز کیا آئیں گے، بزنس ماڈل کیا ہے. جیسے آپ دکان بناتے ہیں بغیر کسی ریسرچ کے آپ گئے جا کے آپ نے شاپ کھڑی کر دی، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ جی جو سامان رکھا ہے اس کی جو سپلائی چین ہے ایکٹیو ہے ری ایکٹیو ہے، کتنا سامان خراب ہوگا، کتنا پروفٹ کریں گے یا کتنا نقصان کریں گے. تو وہ پھر اپنا آپ پہلے اسٹارٹ کرنے سے پہلے اینڈ کو دیکھیں. اور باقی درمیان میں چیزیں ہیں کہ وہ اس کی آپٹیمائزیشنز ہے اپنے پروسیس کو کہ ہاں جی اس میں کاسٹ کتنی کم کی جائے اور کتنے آپ اس سے ریٹرن لے سکیں. تو یہ سر تھوڑا سا بزنس کا ڈاکٹر صاحب آپ نے
جی جی، آپ نے ڈاکٹر صاحب دکان کی بات کی، ایک آن لائن دکان بھی آپ چلا رہے ہیں، سر ایروسری، سر تو اس کا خیال کہاں سے آیا؟ میں نے سر لائف کے سیگمنٹ کیے تھے. 50 تک میں نے کہا تو میں پیور بزنس کروں گا. 60 تک میں نے کہا میں سوشل انٹرپرینور رہوں گا اپنے طور پہ سوچا, اور 60 کے بعد سوچا کہ سوشل ایکٹیوسٹ ہو جاؤں گا لائف میں, کہ ٹوٹل بزنس یہ وہ پیسہ ارن نہیں کرنا. تو کسی نے کہا کہ یار یہ اتنی انتظار کیا کر رہے ہو, آپ کو لائف کا پتہ ہے 50-60 پہ جانا ہے آپ نے, تو وائی ناٹ آپ آئی سے ہی شروع کر دیں. تو جب کرونا آیا تو اس سے مجھے فیل ہوا کہ یار کئی لوگوں کو, جیسے ہم یہاں پہ تھے, ہمارے یہاں پہ ایک دوست نے میرے سے مشورہ کیا کہ میں یہاں پہ بزنس کرنا چاہتا ہوں. تو وہ کرونا سے پہلے کر رہے تھے, میں نے انہیں ایک کو فاؤنڈر لا کے دیے جہاں پہ بڑے پاپولر ہیں. انہوں نے کسی طرح آن لائن حلال فوڈ ڈلیوری کا کام شروع کیا, اور وہ میں نے دیکھا یار کہ پاکستان میں تو یہ زیادہ ضرورت پڑے گی ابھی لوگوں کو. تو ہمارے پاس کیپیبلٹی ہے, ہمارے پاس کچھ انویسٹمنٹ بھی ہے, تو وائی ناٹ وی اسٹارٹ ڈیلیورنگ فوڈ. اٹس اے سمپل پروسیس. ہم نے ایک سافٹ ویئر اوپن سورس لیا, اس کو کسٹمائز کیا, ابھی مزید ہم اس کی ڈیولپمنٹ میں کر رہے ہیں, اور ہم اس کو مزید اوپن سورس کر دیں گے تاکہ کوئی بھی اس کو لے اور اس کو جو ہم نے پاکستان کے لیے کسٹمائز کیا وہ اپنے طور پہ یوز کر سکتے ہیں. تو یہ ہم نے انیشلی سر اسلام آباد میں کیا, پھر فوراً قربانی آ گئی کرونا کے ساتھ. تو ہم نے قربانی کا بھی ساتھ میں دیکھا کہ یار اس کے منی اسٹریم کہاں سے آئے گی, جو سیلف سسٹین ہے, اس سے پروفٹ بھی آنا چاہیے, صرف یہ وہ سوشل ویلفیئر کا ادارہ نہ بن جائے. تو ہم نے قربانی کے لیے جانور ہم نے سپلائی کرنے شروع کر دیے, ہم نے اس سے پروفٹ لیا ود ان 1 month. Now we are opening up another session, not only Rawalpindi, Islamabad, through Erosri to Lahore as well. کہ ہم لاہور, سرگودا اور راولپنڈی, اسلام آباد میں قربانی کے اینیمل بھی ایروسری کے پلیٹ فارم سے کریں گے. تو ایروسری از اے سمپل ای کامرس پلیٹ فارم. دا ٹوٹل اس کا جو ویژن ہے وہ سپلائی چین کو اور بہتر کرنا. جو ہماری پروڈکشن یونٹس ہیں ان کو آئیڈیا نہیں ہے کہ ڈیمانڈ کیا ہے, کیونکہ کوئی ہمارے پاس آرڈر بک ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. ہمارے پاس مینول آرڈر بک ہوتی ہے, جو کوئی پروڈکشن یونٹ ہے وہاں سے مینیجر جاتا ہے مارکیٹ میں ہول سیل والے سے, بھائی آپ کو کتنا سامان چاہیے, وہ اپنی دیکھتا ہے کہ میری ابھی کیا کتنا سامان نکل رہا ہے, وہ اتنا آرڈر کر دیتا ہے, اور پھر دکاندار جاتا ہے مارکیٹ میں, وہ اپنا آرڈر کرتا ہے. تو ہونا کیا چاہیے, جب دکان والا آرڈر کر رہا ہے کہ مجھے یہ چیز چاہیے, پروڈکشن یونٹ کو وہ دوسرے دن موجود ہونی چاہیے یا ایک دن میں موجود ہونی چاہیے کہ یہ ڈیمانڈ ہے مارکیٹ کی, کیونکہ مارکیٹ ورکس ود ڈیمانڈ اینڈ سپلائی. تو ایروسری کا ٹوٹل ویژن وہاں پہ ہے. اللہ نوز کہ میں اس میں کتنا کامیاب ہوتا ہوں, اور لوگوں کا بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ اس ڈائریکشن میں کام کر رہے ہیں, اور اٹس گوئنگ پریٹی ویل. ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے ایک آئیڈیا آیا آپ کے مائنڈ میں, آپ کے پاس ظاہر ہے کچھ انویسٹمنٹ تھی, آپ نے اس پہ انویسٹ کیا, میچور کیا اس چیز کو. کیا ہمارے جو ینگ گریجویٹس ہیں یا جو لوگ ہمارے اس آج کے سیشن کو دیکھ کے اس میں سے کچھ آئیڈیاز ایکسٹریکٹ کرنا چاہیں, ان کے لیے آپ اپنے فیوچر پلان کے طور پہ کچھ شیئر کر سکتے ہیں کہ آپ فیوچر میں, یعنی لوگ اس ڈائریکشن میں, پاکستان میں یہ وینیوز ہیں ان کو ایکسپلور کیا جا سکتا ہے, یہ بزنس اپرچونیٹیز ہیں, تو کچھ شیئر کریں گے اس حوالے سے؟ میں تھینک یو سر, یہ بھی اچھا آپ نے کہا. یہ ضروری نہیں ہے کہ جو میں کام کر رہا ہوں وہ ہر ایک کے لیے فٹ ہے اور اس کی ضرورت ہے. مے بی میں لاسز برداشت کر سکتا ہوں, مے بی کیونکہ میری ریونیو اسٹریمز ڈفرینٹ ہے, مے بی جو اور بزنس کرے گا وہ اس کو اس میں لاسز برداشت نہیں کر سکتا. تو اس لیے میں نے پہلے بھی کہا کہ وہ اینڈ دیکھے کہ اس کا بزنس ماڈل کیا ہے, اس کی ارننگ کیا ہوگی. جس بزنس میں پروفٹس نہیں ہے, ایٹ لیسٹ لائک اوور 10%, 10% کے اوپر پروفٹ نہیں ہے اور آپ کا برن ریٹ زیادہ ہے, تو وہ بزنس سسٹینیبل نہیں ہے. تو جو ینگسٹر ہے, یہ انٹرپرینورشپ ایک بڑا اچھا ورڈ لگتا ہے. جب میں گورنمنٹ میں تھا مجھے بھی بڑا وہ اچھا ورڈ لگتا تھا. اٹس اے نائس ورڈ ایز ویل, اٹس اے نائس تھنگ کہ بزنس کرنا چاہیے, مگر کیا کرنا چاہیے, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. کیا یہ آپ کو سوٹ کر رہا ہے کہ یہ والی چیز, اور اس کی مارکیٹ ڈریون بزنس ہے, مارکیٹ ڈریون زیادہ, فاؤنڈر ڈریون نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے بنا لیا, میں پروڈکٹ کو مارکیٹ میں پش کروں گا.
کیونکہ یہ ایک ہے کہ جی پش اینڈ پل کہ کتنی ڈیمانڈ ہے اور کتنی آپ اس کو سپلائی کرتے ہیں، اور اس کے درمیان میں ایک ان بٹوین لائن بنتی ہے، آپ نے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. جیسے پاکستان ابھی میں سمجھتا ہوں ٹرانسفارم ہو رہا ہے، کافی زیادہ پاکستان نے ٹرانسفارم ہونا ہے، کچھ ہو رہا ہے اور کافی زیادہ ٹرانسفارم ہونا ہے. پاکستان میں ٹیکنیکل بزنس کی ضرورت ہے. آئی ٹی تو ہے ہی ہے، ہر دوسرا بندہ، میں نے بھی آئی ٹی کا کام کر رہا ہوں کہ ایزی ہے کیونکہ ہمارے پاس ہیومن ریسورس ہے، اور سم ہاؤ قدرے بہتر ہیومن ریسورس ہے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ جو پروڈکٹ بیس، مشینری بیس، جہاں پہ لوکل بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. زیادہ تر اسٹوڈنٹ کو کوشش کرنی چاہیے جیسے کوئی بھی کام کرنے کی اس کی مشین نہیں ہے تو اس کی مشین کیسے بنائی جائے اور ایفیشینٹ مشین کیسے بنائی جائے. اس کی میں ایک ایگزامپل یہ دیتا ہوں اکثر لوگوں کو کہ آپ کے پاس جیسے ہم بلاک چین کا، میں اتنا کیوں شور تھا میرے اندر، کیوں وہ اتنی بھری ہوئی تھی، کرنے والی خدا کی ذات ہے اور ہونا اسی کے اذن سے ہے. کیا ٹیکنالوجی رہنی ہے یا کیا ٹیکنالوجی نہیں رہنی. تو میں کیوں شور تھا، وہ ایک فارمولا کہتے ہیں کہ جو چیز ایگزسٹنگ چیز سے 100 ٹائم بہتر ہو وہ ایگزسٹنگ چیز کی ریپلیسمنٹ ہے. کوئی بھی چیز جو ایگزسٹنگ آپ کے پاس سسٹم موجود ہے اس سے 100 ٹائم کوئی آپ بہتر چیز دیکھ لینا، وہ سمجھ جائیں کہ یہ چینج ہونی ہے. جو بلاک چین ہے وہ 1000 ٹائم بہتر ہے. تو آپ وہ گیپ دیکھیں، فائنڈ کریں. یہ جو ابھی ایگزسٹنگ ہمارے پاس سسٹم چل رہے ہیں، جیسے میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، میرے پاس جو ابھی ٹیبل ہے، میں کچھ عرصہ پہلے بھی دوستوں کو دکھا رہا تھا، یہ ابھی کھڑا ہونے والا ٹیبل ہے کہ جی وہ فکس ہونے والا نہیں ہے. جب ہم گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں تو دیکھیں ہم کتنا عرصہ زیادہ بیٹھ رہے ہیں، تو وہاں میں فیل ہوتا ہے ہمیں کھڑا ہونا ہے. تو لوگ اس پہ آ گئے کہ جی ایسا فرنیچر بنایا جائے جو بیٹھ بھی سکتے ہیں، کھڑے بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ گیپس آپ نے فائنڈ آؤٹ کرنے ہیں ہر چیز کے اندر. چاہے توا بن رہا ہے، جیسے ابھی میری وائف کچھ دن پہلے مجھے بتا رہی تھی کہ میں کسی کے گھر میں گئی، انہوں نے گھر میں نان بنا لیے توا کے اوپر. میں نے کہا یہ کیسے پاسبل ہے؟ انہوں نے کہا انہوں نے کوئی وہ توا اس قسم کا ایک پین اس طرح کا بنوایا ہے کہ وہ گھر میں ہی نان بن سکتے ہیں. That's a market opportunity. That's a business. اب اس کی آپ نے کیلکولیشن کہ پاکستان جیسے ملک میں جو کنزیومر مارکیٹ ہے 220 ملین پاپولیشن، جو پاکستان آپ کہتے ہیں نا، اکثر لوگوں سے ہم نے سنا ہے یہ راک باٹم پہنچ گیا ہے اور اس سے مزید راک باٹم نہیں ہے. تو بھائی جو 100 ملین کی پاپولیشن ہوتی ہے اور ود ان کنٹری جو اس کی اکنامکس ہیں وہ اس پہ سروائیو کر سکتی ہے، وہ رہ سکتے ہیں. جو جیسے کنٹری 50 ملین کورین پاپولیشن ہے تو یہ ایکسپورٹ لیڈ، یہ اس کے بغیر نہیں سروائیو کر سکتی. تو آپ کنزیومر مارکیٹ میں بیٹھے اس کی بجائے کہ باہر سے آ کے آپ کی جو آپ ورتھ کریٹ کر رہے ہیں اور کوئی اس کا پیسہ لے، آپ وہ گیپس دیکھیں. باہر کوئی بنا رہا ہو تو اس کی کاپی کرنا شروع کر دیں اور پاکستان میں انٹروڈیوس کریں. انٹرنیٹ پہ بہت آئیڈیاز ہیں، دیکھیں جو تھوڑی سی اس میں ویلیو ایڈیشن کرے، ایفیشینٹ مشین بنائے، سستی بنائے، اور دیٹ از یور مارکیٹ. اور پھر دیکھیں اس کا مارکیٹ کا سیگمنٹ کتنا ہے، آپ کتنے اس کو سیل کر سکتے ہیں. جیسے ٹیبل آپ سیل کرنا چاہتے ہیں، وہ اس پرائس رینج میں کتنا آپ سیل کر سکیں گے، اس کا ریٹرن کیا آئے گا، اس کا ٹرن اوور کتنا آپ کر پائیں گے. تو یہ ینگسٹر کو کہوں گا اپارچونیٹیز بہت ہیں، سوچنا شروع کریں. مہینے میں اتنی آپ کے اندر آئیڈیاز آ جائیں گے بزنس کے کہ یو ول بی اوور ویلڈ. یعنی فرسٹ آپ کو سب سے پہلے اپنا فوکس شفٹ کرنا ہے. یہ ڈیفائن کریں کہ آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں. اف یو وانٹ ٹو ڈو بزنس، تھنک اباؤٹ اٹ. اس کے بعد جو انہیں سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں آپ کی باتوں سے اخذ کر پایا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے گیپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. سر اور سب آخر میں کیا نصیحت کریں گے آپ؟ سر مجھے تو خود نصیحت کی ضرورت ہے. صرف یہ کہوں گا ایٹ دی اینڈ اپنی ایکسپیرینس سے کہ لرننگ کرتے رہیں. کوئی صرف ضروری نہیں ہے کہ لائف میں آپ انٹرپرینور ہی بننا ہے تو وہی لائف اچھی ہے. آپ پریزیڈنٹ بنے تو تب ہی آپ کوئی کسی کو ملک کی خدمت کر سکتے ہیں یا پرائم منسٹر بن کے خدمت کر سکتے ہیں یا سوسائٹی کی آپ انٹرپرینور بن کے ہی خدمت کر سکتے ہیں. تو آپ جس فیلڈ میں بھی ہیں اس فیلڈ کے اینڈ تک جائیں.
میں صرف رائٹرز کا اکثر میں جوز کا کہتا ہوں، میرے کئی دوست بھی ہیں جوز، ان کو میں دیکھتا ہوں وہ جس فیلڈ میں جاتے ہیں اگر وہ قرآن پہ ریسرچ کر رہے ہیں تو وہ قرآن کی ریسرچ اتنی پیاری کرتے ہیں، اس میں ویلیو ایڈیشن کرتے ہیں، یہ نہیں کہتے وہاں یہ لکھا ہوا ہے، وہ تو سب کو پتا ہے وہاں یہ لکھا ہے، اس کی ویلیو ایڈیشن آپ نے کیا کر ڈالی. تو ویلیو ایڈیشن کریں اپنی طرف سے، گیون اور محبت جو بھی کام کریں اس کے اندر اپنا سارا کچھ ڈال دیں، تو خدا کی ذات آپ کو اس بالکل جگہ صحیح. پہ لے کے جائے گی جہاں پہ میرا خیال ہے کہ ہماری سوچ بھی نہیں ہے. اور آپ سے دعاؤں کی ہے سر گزارش، اور آپ لوگوں سے سر یہ کہوں گا کہ ہمت نہ ہاریں اور محنت کرتے رہیں. تھینک یو سو مچ فار گیونگ می اپارچونیٹی سر. تھینک یو سر. تو جو 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 کرکس ہیں آپ کی بات کا وہ یہ ہے کہ لائک ایوری ادر فیلڈ، آپ اگر اچھے انٹرپرینور بننا چاہتے ہیں تو اس میں بھی جو لگن ہے، جو موٹیویشن ہے، جو کمٹمنٹ ہے، وہ سب سے زیادہ ضروری ہے. بالکل سر. سر بہت شکریہ آج کے سیشن کے لیے، ہم نے انجوائے کیا. آئی ہوپ کہ ہمارے جو گریجویٹس ہیں، جو ہمارے ینگسٹرز ہیں، ان کے لیے بھی انہوں نے بھی اچھا خاصا اس میں سے لرن کیا ہوگا. اینڈ آئی ہوپ they get some kind of a new business idea out of our discussion. Thank you. Thank you, sir. Thank you once Thank you again. so much, sir.